سورہ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور وہی زندگی بخشتا اور موت مسلط کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت کا حامل ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، اور ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعہ ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو خلوص نیت سے قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے لیے بہشت ہے، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس روز منافق مردوں اور منافق عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے التجا کریں گے کہ ذرا ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، مگر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ کہ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا
اس دروازے کے اندر رحمت کا سمندر ہوگا اور باہر بڑکتا ہوا عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے کہ ہاں تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کے شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تو تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخری وقت تک وہ شیطان بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ احکام کے آگے سرنگوں ہوں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہے۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فقر و ستائش اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خوب پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو فقط متاع فریب ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل نہ ہوتی ہو یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے رقم ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے کہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا کرے اس پر تم اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا اور شہی باز ہو، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر اکساتے ہیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے۔
اور وہی تو لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا پیدا کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود ہی ایسا کر لیا تھا۔ پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ پائے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک میرے رب نے سچ کہا ہے۔